ہر قسم کی تعریفات، تحمیدات، تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام جناب محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر قسم کی رحمتیں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی قبول پر، اور کروڑہ رحمتیں ہوں اولیاء اعظام، اولیاء کرام، محدثین کرام کی قبول پر۔ آج کے اس مختصر سے وقت کے اندر جو موضوع اور عنوان آپ حضرات کو سمجھانا مقصود ہے وہ ہے تفکر هل انت مؤمن ام منافق۔ مجھے اور آپ کو اپنے اوپر غور و فکر کرنا ہوگا کہ کیا ہم مؤمن ہیں یا نفاق والی علامات تو نہیں پائی جاتی ہمارے اندر، ہم مؤمن ہیں یا منافق۔ قرآن مجید نے یہود کو رہتی دنیا تک ملعون اور مغضوب قوم قرار دیا، اور یہ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ نے ان پہ ذلت اور مسکنت یہ مسلط کر دی۔ وجہ ان کی مسلسل نافرمانیاں، احکام الہی کو پامال کرنا، انبیاء کرام اور ان کے پیروکاروں کو قتل کرنا یا قتل کی سازش میں شریک ہونا، کتاب اللہ کے اندر رد و بدل کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنا، اللہ کو نعوذ باللہ فقیر اور تنگ دست کہنا، زمین میں ظلم اور فساد برپا کرنا، اور تاریخی طور پر پیغمبر اسلام سے حسد اور مسلمانوں سے شدید نفرت و عداوت کی وجہ سے یہ قوم غضب در غضب کا شکار رہی اور قیامت تک رہے گی۔ یہود ایک ایسی قوم جو روز اول سے آج تک مسلمانوں کے خلاف مشرکین اور نصارہ کو جنگوں پر ابھارتی چلی آ رہی، فتنہ فساد کو ہوا دینے والے اور امن عالم کو تباہ کرنے اور دنیا میں شرانگیزی پھیلانے میں ہمیشہ یہ قوم کفار، مشرکوں اور منافقوں کی پشت پناہی کرتی رہی۔ گویا اسلام سے پہلے پیغمبر اور رسولوں کی تعلیمات کے سب سے بڑے دشمن یہ یہود، اور اسلام کے بعد بدترین لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن منافق، اور وہ عقیدے کا منافق، مومن کا کردار اس سے ہٹ کے ہوتا ہے اور منافق کا کردار ہٹ کے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے صرف اپنی جان اور مال کو بچانے کی خاطر، آ کے کلمہ پڑھتے، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں بھی شامل ہو جاتے، لیکن در حقیقت دلوں کے اندر نفاق، دل میں کچھ اور ظاہر کچھ۔ یہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن اور اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے گروہ یہ منافق رہے۔ اب قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حقیقت کی عکاسی اس طرح کی کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم۔ منافق یہ اپنے تئیں سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اللہ کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ظاہری طور پہ شریک ہو جاتے ہیں فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اور اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب جا رہے ہیں، لیکن اللہ نے کہا وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کا نقصان کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرتی ہے کہ کہیں ہمارے اندر جانے انجانے میں ایسی صفات تو نہیں پیدا ہو گئی جو اس وقت کے منافقین کے اندر تھی،
اللہ اکبر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر کس قدر خوف ہوتا تھا، کس قدر ڈر ہوتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہیں، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نام وہ دیکھو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے ہیں، ان ناموں میں کہیں نام حضرت عمر کا تو نہیں؟ کیا ایمان تھا، کیا تقوی اور کیا یقین تھا، لیکن اس کے باوجود ڈر رہے ہیں کہ کہیں میرا نام منافقین کے اندر تو نہیں شامل۔ یہ صحابہ کا ڈر اور خوف، یہ ایمان کی علامت اور پہچان کہ کبھی عمل پہ اترانا نہیں، کبھی نیکی پہ اترانا اور اس پہ اکڑ اور غرور نہیں، ہر وقت ڈرتے رہنا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر یہ بات قائم کیا کہ خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو لا يشعر، مومن کا ڈر اس بات سے کہ کہیں اس کا ایمان نہ ضائع ہو جائے، کہیں اس کے کسی عمل سے اعمال نہ برباد ہو جائیں اور وہ بیچارہ جانتا ہی نہ ہو، اس کے علم نہیں نہ ہو کہ یہ عمل اس سے ایسا سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے اس کا ایمان ضائع ہو گیا یا اس کا کوئی عمل ضائع ہو گیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کس قدر اپنے اوپر ڈرتے ہیں کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے ہیں، دل میں خیال آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، ایمان کی وجدان اور کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، گھروں میں آتے ہیں وہ ایمان کی کیفیت نہیں رہتی، وہ ہمارے اوپر خشیت، وہ عاجزی اور وہ انکساری کاری نہیں ہوتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ دل میں یہ خیال آتا ہے اور آواز لگا دیتے ہیں کہ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ اللہ اکبر، راستے میں یہ آوازیں لگاتے جا رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں آواز پڑتی، حنظلہ کیا ہو گیا؟ کیسے اپنے آپ کو کہہ رہے ہو کہ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا؟ بتلاتے ہیں اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، میں تو یہ اس کیفیت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، گھر میں ہوتا ہوں کچھ اور کیفیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہوں تو کچھ اور کیفیت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کیفیت تو میری بھی یہی، چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، بتلاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیفیت ہے ہماری یہ صورتحال ہے، کیا کریں؟ آپ نے کہا تل کا بتل کا، کبھی میرے پاس ہوتے ہو تو وہ فکر آخرت، وہ خشیت، وہ عاجزی اور وہ انکساری، اور وہاں پہ گھروں میں جاتے ہو تو کبھی وہ کیفیت ہو جاتی ہے یہ اس کے بدلے اور وہ اس کے بدلے۔ مقصود بتلانے کا کہ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہمارے مقابلے میں، ہم تو شاید ان کا عشر عشیر بھی نہیں، ہم ان کے پاؤں کی کھاد کے برابر بھی نہیں، اور ہماری کیا کیفیت ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ آئیں میں اور آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہمارے اندر کتنا ایمان ہے، کیا ہم مومن ہیں؟ پہلی پہچان یہ ہے کہ انک لو احسست مرار المعصیہ وحلاوت الطاعہ فانت مؤمن، کہ جب آپ گناہ کی کڑواہٹ محسوس کریں، گناہ کر کے بے چین ہو جائیں، گناہ بتقاضۂ بشریت آپ سے ہو اور آپ کا دل اضطراب میں چلا جائے، آپ کی کیفیت وہ نہ رہے اور نیکی کر کے آپ کو اطمینان ملتا ہو، نماز پڑھ کے آپ کو سکون ملتا ہو، نماز نہ پڑھے تو آپ کو اپنی دکان پہ سکون نہ رہا ہو، آپ کو اپنے آپ کے ساتھ اپنے گھر میں سکون نہ آ رہا ہو کہ میری نماز جا رہی ہے، اگر یہ کیفیت ہے، خدا نہ خواستہ کبھی گناہ سرزد ہوتا ہے، آپ کو بڑا برا لگتا ہے، آپ بے فکر ہو جاتے ہیں اور آپ کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کے اندر ایمان کی رمق باقی، آپ مومن ہیں، اور اگر اس کیفیت سے خالی ہیں تو
تو پھر ہم اپنے ایمان کو کھنگال لیں، ہم اپنے ایمان کو چیک کر لیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن جب وہ گناہ اس سے سرزد ہوتا ہے کأنہ قائد تحت جبل، وہ ایسے اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کسی پہاڑ کے نیچے ہے اور یہ پہاڑ مثلاً قریب اس کے اوپر گرنے والا ہے اور اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اور منافق وہ بڑے سے بڑا گناہ کر لیتا ہے اور گناہ کی ویلیو اس کے ہاں ایسی ہی ہوتی ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ہے اور یوں ہاتھ سے اڑا دیتا ہے، کوئی اس کو پچھتاوا ہی نہیں ہوتا، کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ اس کے دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اب میں نے اور آپ نے اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے کہ کیا میری کیفیت کیا ہوتی ہے۔ مجھ سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، کوئی اللہ کی معصیت اور اللہ کی نافرمانی سرزد ہوتی ہے، کبھی میری نماز رہ جاتی ہو، کبھی تو حکم الہی مجھ سے بات چھوٹ جاتا ہو، پھر میری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ میں بے چین ہوتا ہوں، میرے اوپر اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے، میں پریشان ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا؟ میں نمازوں پہ نمازیں چھوڑے جا رہا ہوں اور اپنی منمانیاں اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلے جا رہا ہوں اور میرے جسم پہ جو تک نہ رینگے، مجھے محسوس تک نہ ہو کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، تو بھائیو بہت خطرے والی بات ہے، بہت خطرے والی بات ہے۔ میں اور آپ اپنے آپ کو چیک کریں گے۔ حضرت ابو حسین العقیلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کیف لی ان اعلم انی مؤمن، آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں مومن ہوں، مجھے کیسے محسوس ہوگا کہ میں مومن ہوں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ما من امتی او من هذه الامہ عبد یعمل حسنۃ، میری امت میں سے یا اس امت میں سے کوئی شخص وہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، فیعلم انها حسنۃ، وہ جانتا ہے کہ میں نے اللہ کی اطاعت کی ہے، میں نے اللہ کی فرما برداری کی ہے، میں نے اپنے اللہ کو راضی کیا ہے، وان اللہ عز وجل جازیہ بہا خیرا، میں نے اللہ کا حکم مانا، میں اپنا کاروبار چھوڑ کے آ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، میں نے نافرمانی کو چھوڑا اور اللہ کی اطاعت کو ترجیح دی ہے، کیا ہوگا؟ میرا اللہ مجھے اس پہ اچھا بدلہ دے گا۔ وہ نیکی کر کے خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ مجھے اس پہ اللہ نیکیاں دیں گے، مجھے اس پہ انعامات ملیں گے، میں اللہ کا شکر ہے نمازی ہوں، کل اللہ مجھے نمازیوں کے ساتھ کھڑا کریں گے، وہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے، یہ اس کے دل کو اطمینان اور سکون ہوتا ہے، تو کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابی اگر آپ کی یہ کیفیت ہے تو پھر آپ مومن، پھر آپ مومن۔ اور وَإِلَا يَعْمَلُ سَيِّئَةً فَيَعْلَمُ أَنَّهَا سَيِّئَةٌ، وہ کوئی گناہ اسے سرزد ہوتا ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی سرکشی اسے سرزد ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پچھتا جاتا ہے، ہائے میری نماز رہ گئی، نہیں، اسے اطمینان نہیں آ رہا، میری نماز رہ کیسے گئی ہے، مجھ سے یہ گناہ ہوا کیسے ہے، مجھ سے یہ اللہ کی نافرمانی ہوئی کیسے ہے، مجھ سے یہ اللہ کی خطا ہو کیسے گئی ہے، یہ پچھتانا شروع کر دیتا ہے، وہ تڑپ جاتا ہے۔ آئے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، معاذ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ ہو گیا، اس مشین کے ساتھ اسٹیبلائزر لگائیں کہیں چل جائے گی۔ یہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ گناہ ہو گیا، پچھتا جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک کر دیجئے مجھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے، یہ گناہ مجھ سے ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اس وقت تک چین نہیں آتا، اس وقت تک اطمینان نہیں ہے، جب تک یہ اطمینان نہیں کہ میں اس گناہ سے اپنے آپ کو پاک کروں، یہ کیفیت داری ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر حکم دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ جاؤ ان کو لے جاؤ اور سنسار کر دیا جائے، پتھر مار مار کے سنسار کر دیا گیا۔ اس وقت اطمینان آیا
اور توبہ ایسی کی کہ جب ایک صحابی نے کہا یہ کیسا غلیظ خون میرے اوپر پڑ گیا ہے، یہ کیسا گندا خون میرے اوپر پڑا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز پہنچتی ہے، کہا نہیں میرے صحابی، انہوں نے توبہ ایسی کی ہے اگر وہ سارے مدینے کے لوگوں پہ تقسیم کر دی جائے تو سب کو کافی ہو جائے۔ ایسا پچھتاوا ہوا دل میں، ایسا ڈر ہوا دل میں کہ اس وقت تک اطمینان نہیں جب تک اس گناہ سے اپنے آپ کو نہ پاک کرا۔ بھائیو، یہ کیفیت اگر میری اور آپ کی نہیں، ہم گناہوں پہ گناہ کریں، ہم گناہ کر کے بڑا فخر محسوس کریں کہ میں نے آج فلاں کو دھوکہ دیا اور فلاں کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اور بڑا مطمئن ہوں اور اطمینان میں ہوں کہ میں نے جناب فلاں سے دھوکے سے اتنا حاصل کر لیا اور بڑا خوش بیٹھا ہے، بڑے اطمینان کے اندر ہے۔ بھائیو، ایمان والی بات نہیں ہے پھر آپ کے اندر۔ پھر وہ دوسری صفت جو منافقین کی اللہ نے بتلائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، وہ کیفیت کہیں ہمارے اندر تو نہیں آ رہی کہ ہم گناہ کر کے خوش ہو رہے ہوں، ہم کوئی اللہ کی نافرمانی کر کے خوش ہو رہے ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس قدر ڈرتے تھے، کہتے ہیں امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، میں نے 30 سے زیادہ صحابہ کو پایا وہ اپنے آپ پہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارے اندر کوئی نفاق کی صفت نہ ہو، کہیں ہمارے اندر کوئی منافقوں والی صفت تو نہیں آ گئی۔ یہ ڈرنے والے کون؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ جو چلتے زمین پہ ہیں، پاؤں کی آہٹ آسمان پہ نہیں جنتوں سے آتی۔ یہ وہ عظیم شخصیات ہیں اور وہ ڈرتے ہیں۔ اس لیے بھائیو، میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، غور و فکر کریں اور اپنے ایمان کو کھنگالیں اور چیک کریں کہ میرا اور آپ کا ایمان کس درجے کا ہے۔ میں نیکی کر کے اذا اسات کا سب، اذا سرت کا حسنتوں کا وساعت کا سیئتوں کا فانت مومن، دوسری پہچان یہ بتلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب آپ کی نیکی آپ کو خوش کرے، آپ نے صدقہ و خیرات کیا، کسی غریب کی مدد کر دی، آپ کا دل خوش ہے کہ آج میں نے نیکی کا کام کیا، کسی مصیبت زدہ کی مصیبت میں مدد کر دی ہے، بڑا خوش ہے دل کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے اندر 1 مہینہ اعتکاف بیٹھوں، مجھے اس سے یہ بات زیادہ پسند کہ میں کسی بھائی کے ساتھ جاؤں اور اس کا کوئی کام کروں۔ یہ مومن کی پہچان کہ اس کو دوسروں کی مدد کر کے خوشی ہوتی، نیکی کر کے خوش ہو رہا ہوتا ہے، مجھ سے یہ نیکی ہوئی اور مجھ سے یہ نیکی ہوئی۔ یہ اذا سرت کا حسنتوں کا، جب تیری نیکی تجھے خوش کرے، تو نماز پڑھ کے اطمینان محسوس کرے، تجھے سکون آتا ہو نماز پڑھ کے، قد افلح المؤمنون، یہ مومن کامیاب ہو گئے جن کو نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کر لے، بڑے اطمینان اور سکون سے نمازیں پڑھتے ہیں، نماز میں آ کے ان کو اطمینان آ جاتا ہے، سکون آتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ نیکی اس کو خوش کر دے، وساعت کا سیئتوں کا، اور تیرا گناہ تجھے پریشان کر دے، تیرا گناہ تجھے پریشان کرے، وساعت کا سیئتوں کا، کبھی کوئی نماز چھوٹ جائے، کبھی کوئی معصیت اور نافرمانی کا کام ہو جائے، تو پریشان ہو جائے کہ مجھ سے آج معصیت اور نافرمانی ہو گئی، مجھ سے آج اللہ کی معصیت اور نافرمانی ہوئی ہے، تو پھر فانت مؤمن، آپ مومن ہیں، آپ کے اندر ایمان ہے۔ بھائیو، میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، کیف تعرف ایمانک، میں اور آپ اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ ہم مومن ہیں یا نہیں، ہمارے اندر ایمان کی رمق باقی ہے یا نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، حضرت انس کس دور میں یہ کہا کرتے تھے؟ صحابہ موجود تھے، صحابہ کے بعد تابعین آ جاتے ہیں، وہ لوگ موجود ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا، ثم الذین یلونہم، پھر صحابہ کا اور پھر تابعین کا زمانہ، یہ وہ زمانہ ہے۔ اور اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ جن گناہوں کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاکت والا سمجھتے تھے، میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کو بڑا معمولی سمجھتے ہو۔
یہ اس دور کی بات کر رہے ہیں. ذرا میں اور آپ اپنے ایمان کو چیک کریں میرے بھائیوں. ہمارا ایمان کس طرح ہمیں لے کے جا رہا ہے؟ آئیں اپنے ایمان کو چیک کریں. دوسری بڑی پہچان کہ ہم یہ چیک کریں کہ کیا ہم مومن ہیں یا منافق ہیں. ہمارے اندر ایمان والی علامات ہیں یا نفاق والی علامات ہیں. ان یکون اللہ ربہ فی السر والعلانیہ، یعنی لا یشرع علی اللہ عز وجل سرا. جو شخص تنہائیوں میں اور سرعام ہر وقت اللہ سے ڈرنے والا، تنہائیوں میں خلوتوں کے اندر بھی اللہ کا ڈر دل کے اندر، اور لوگوں میں ہے تو پھر بھی کوئی ڈر. ہمارے اندر یہ نقص ہے، یہ خامی ہے. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تجدون من شر الناس یوم القیامہ عند اللہ ذی الوجہین. تم قیامت والے دن تجدون من شر الناس یوم القیامہ عند اللہ، اللہ کے پاس قیامت والے دن سب سے برے لوگ دو بڑے لوگ ہوں گے. الذین یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، لوگوں کے سامنے کسی اور رخ سے آتے ہیں اور تنہائیوں میں کسی اور رخ سے ہوتے ہیں. تنہائیوں کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے اور اعلانیہ معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. یہ منافقین، یہ سب سے برے لوگ قیامت والے دن اللہ کے ہاں یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے، لوگوں سے ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے. اللہ بھائیو، میں اور آپ اپنے ایمان کو کھنگالیں اور چیک کریں. میرا اور آپ کا معاملہ کیا وہی ہے جو لوگوں کے سامنے ہے، اور تنہائیوں میں بھی وہی معاملہ ہے یا مختلف ہے؟ وَهُوَ مَعَهُمْ، حالانکہ اللہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہم لوگوں کے سامنے ہوں یا تنہائیوں میں ہوں. اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، اللہ کہتے ہیں یہ منافقین تھے، تنہائیوں میں ہوتے تھے، آپس میں سرگوشیاں اور آپس کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایسی باتیں ما لا يرضى من القول، جو اللہ کو پسند نہیں ہوتی. یراؤون الناس، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہ کوئی نیکی بھی کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں بڑا نیکوکار ہوں، میں بڑا نیکوکار ہوں، اس لیے نیکی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو بازار میں دیکھا، وہ یہ دعا کر رہا ہے اللہم اجعلنی من عبادک القلیل، اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں کے اندر شامل کرو، اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں کے اندر شامل کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے بھائی یہ دعا تو نے کہاں سے اختیار کی ہے؟ یہ دعا تو کیسی دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں کے اندر شامل کر. اللہ، یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی کتابوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے تھے، اللہ کے دین کے ساتھ جڑے ہوتے تھے. کہتے ہیں آپ نے نہیں پڑھا کہ اللہ نے کہا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، بہت کم لوگ میرے شکر گزار ہوں گے، بہت کم لوگ میرے شکر گزار ہوں گے. آپ دیکھ لیں کیفیت کیا ہے. ہماری مساجد نمازوں کے اندر خالی ہیں. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، بڑے تھوڑے بندے آ جاتے ہیں نماز کے لیے. کتنے ہی لوگ بازار بھرے پڑے ہوں گے، گھر بھرے پڑے ہوں گے، لیکن نماز کے لیے نہیں نکلیں گے تو اللہ کی عبادت کے لیے. کہیں بھی آپ دیکھ لیں کہ کوئی شیطانی کام ہوگا تو لوگوں کی بھیڑ ختم نہ ہونے میں آئے گی، لوگوں کا ہجوم وہ کم ہوتا نظر نہیں آئے گا، بڑھتا ہی بڑھتا جائے گا. شاید 10 دن پہلے ٹکٹیں لینا شروع کر دیں گے، اور جہاں پہ درس قرآن اور درس حدیث ہو آپ کو چند لوگ تو نظر آئیں گے، باقی باہر کھڑے گپے تو لگاتے نظر آئیں گے، لیکن اللہ کا ذکر سننے کے لیے حاضر نہیں. وہ کہتے ہیں میں اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے بڑے تھوڑے بندے شکر گزار ہوں گے، میرے بڑے تھوڑے بندے میرے اطاعت گزار اور میرے فرمانبردار ہوں گے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، اللہ نے کہا اکثرهم فاسقون، اکثرهم لا یعقلون، اکثر عقل نہیں رکھتے، اکثر فاسق ہیں، اکثر جاہل ہیں. جہاں بھی اکثریت کا ذکر کیا ساتھ دوسری صفت کی ذکر کی ہے، اور وقلیل من عبادی الشکور، اللہ نے کہا میرے شکر گزار بندے بڑے تھوڑے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو پوچھتے ہیں کہ عمر یہ تجھ سے تو کتنے یہ لوگ کس قدر سمجھدار اور ذکی لوگ.
پھر کہتے ہیں میں بھی یہ دعا کرنا شروع کر دیتا ہوں. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیفیت. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں نماز پڑھا کرتے تھے. کیسے نماز پڑھتے تھے؟ ایسے آواز آتی تھی جیسے ہنڈیاں ابل رہی ہو، اس طرح رو رہے ہوتے تھے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر، یہ سیرت کی کتابوں کے اندر واقعہ موجود کہ ان کے گھر کے اندر ایک عورت جاتی ہے صبح صبح اور وہ دیکھتی ہے کہ مصلی گیلا پڑا ہے. اللہ، ان کی بیوی سے کہتی ہے کہ آپ نے یہ مصلی اٹھایا کیوں نہیں جب امام صاحب نے نماز پڑھ لی تھی؟ یہ مصلی کسی بچے نے پیشاب کر دیا ہے اور بھیگا ہوا ہے. تو کہتی ہے نہیں، مجھے کیا پتا. یہ روزانہ یہی کیفیت ہوتی ہے. یہ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ اٹھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور رو رو کے یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ مصلی گیلا ہو جاتا ہے. ہمارا تنہائیوں کا معاملہ کچھ اور ہے اور لوگوں کے سامنے کچھ معاملہ اور. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا نکون عندک لحالنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. فإذا فارقناک كنا على غیرہ، ہم جب آپ سے جدا ہو جاتے ہیں، گھروں میں چلے جاتے ہیں، ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. تو آپ نے کہا تھا کیف انتم وربکم، تمہارا رب کے ساتھ کیسا معاملہ ہے، تمہارا رب کے ساتھ کیسا معاملہ ہے. صحابہ نے کہا تھا اللہ ربنا فی السر والعلانیہ، ہمارا رب تو وہی ہے جو تنہائیوں کا رب ہے، وہی لوگوں کے سامنے بھی وہی رب ہے. جیسے ہم لوگوں کے سامنے رب سے ڈرتے ہیں ایسے تنہائیوں میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. تو آپ نے کہا تھا لیس ذالکم النفاق، صحابہ اگر یہ کیفیت ہے تو پھر تمہارے اندر نفاق نہیں ہے، تو منافق نہیں. یہ میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لوگ آئیں گے نیکیوں کے پہاڑ لے کر اور ان کی نیکیوں کو ہوا منصورہ، یہ روئی جس طرح اس کو اڑا دیا جاتا ہے عوام، اس طرح ان کی نیکیوں کو اڑا دیا جائے گا. صحابی پاس بیٹھے ہیں، کہتے ہیں صدقہم لنا وجلہم لنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیفیت بتلائیے، وہ کون لوگ ہیں، ان کی کوئی پہچان اور کچھ علامات بتلائیے. تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو بڑے نیکوکار ہوتے ہیں اور تنہائیوں میں ہوتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں. یہ کیفیت کہیں میری اور آپ کی تو نہیں. میں لوگوں کے سامنے تو میرے گھر میں 4 مہمان آ جائیں، وہ نماز پڑھنے کے لیے نکلے تو میں بھی نکل آؤں کہ کہیں یہ مجھے بے نماز نہ کہہ دیں. میں یہ سمجھوں میں ان کے سامنے تو نیکی کروں، مجھے اگر کوئی دیکھ لے تو پھر تو میں اپنا ترازو سیدھا کر لوں، مجھے اگر کوئی دیکھ لے تو پھر تو میں بڑا امانت دار بن جاؤں. اور اگر تنہائیوں کا معاملہ ہو تو مجھ سے بڑا خائن کوئی نہ ہو، مجھ سے بڑا کوئی دھوکہ اور فراڈ دینے والا نہ ہو. تو پھر بھائیو معاملہ بہت الٹ ہے. میں اور آپ اپنے ایمان کو کھنگالیں، اپنے ایمان کو چیک کریں. اللہ ہمارے ظاہر کو بھی ایسا ہی بنائے اور ہماری تنہائیوں کو جس طرح ظاہر ہمارا ہے اللہ ہماری تنہائیوں کو بھی ایسا بنا دے. بھائیو اگر تنہائیاں اچھی ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اللہ جن لوگوں کو اپنے عرش کے نیچے سایہ دیں گے ان میں سے وہ خوش نصیب رجل خالیا ففاضت، ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، تنہا بیٹھا تھا تو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا اور تنہا اور اکیلا بیٹھا ہے، گھر کے اندر ہے یا مسجد کے اندر ہے، بازار میں جا رہا ہے، اکیلا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ڈر جاتا ہے اللہ کے عذابات کا ذکر کر کے، پریشان ہو جاتا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی آنکھ سے آنسو بہ پڑتا ہے. یہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دیں گے. اللہ ہمیں ایسا ہی خوش نصیب بنا دے. وما علیہ الا البلاغ.